کی جو رات ہے، عید کی جو رات ہے، وہ بھی بڑی قبولیت کی رات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو شخص عید کی دو راتوں کو جاگے گا، عید کی دو راتوں کو جاگے گا، دو راتوں سے مراد عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، ان دو راتوں میں عبادت کرے گا، ان دو راتوں کو جاگے گا۔ جاگنے سے مراد ساری رات ضروری نہیں ہے، ساری رات کریں تو بہت اچھا، ساری رات نہیں تو کچھ حصہ۔ جو ان دو راتوں میں عبادت کرے گا، ہمارے نبی نے فرمایا جب دنیا کے انسانوں کے دل دنیا کی محبت سے مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ اس لیے عام طور سے عید کی رات کو لوگ عبادت نہیں کرتے، اعتکاف والے بھی چاند نظر آتے ہی بھاگتے ہیں گھر کی طرف، پھر رات کو دیر تک گھر میں گپیں لگاتے ہیں، پھر دیر سے آ کے مسجد میں سو جاتے ہیں، پھر فجر میں اٹھتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، ایسے مت کریں، عید کی رات کو ضرور عبادت کریں، عید کی رات کو ضرور عبادت کریں۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے، اللہ کروڑوں فرشتے زمین پہ بھیجتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں صفیں بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب عیدگاہ میں مسلمان سفید کپڑے اور صاف ستھرے کپڑے اور نئے کپڑے پہن کر نہا دھو کر عیدگاہ میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں تم بتاؤ اس مزدور کو کتنی مزدوری دینی چاہیے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو، جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، اس کو کتنی مزدوری دینی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ جو مزدور اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کو پوری مزدوری دینی چاہیے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، عرش پر مستوی ہونے کی قسم، تم گواہ رہو، میں نے عیدگاہ میں ان آنے والے، روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ تو فرماتے ہیں فرشتوں سے، پھر اللہ ان بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، تم میرے دروازے پہ آج آئے ہو، اور تم نے سارا مہینہ روزے رکھے، اور تم نے تراویح پڑھی، اور تم نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا۔ میرے بندو، تم آج مجھ سے جو بھی مانگو گے نا، میں تمہیں ضرور دوں گا، تم دل کھول کے مجھ سے مانگو۔ چنانچہ بندے جتنی دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اگر تم دنیا کی دعائیں کرو گے تو تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، تمہارے لیے بہتر ہوئی تو ضرور دوں گا، اور بہتر نہ ہوئی تو اس کو مؤخر کروں گا، اور آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا۔ چنانچہ لہذا اگر کوئی عیدگاہ میں اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے والد کو بھی، میری والدہ کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی، میرے بھتیجوں بھانجوں اور بھانجیوں بھتیجیوں کو بھی، اے اللہ مجھے، میرے رشتہ داروں کو بھی، سارے مسلمانوں کو اپنا کامل ولی بنا دے، تو بتائیے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا بھائی؟ چونکہ اللہ کہتے ہیں تم آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا۔ عیدگاہ میں جس نے اللہ سے کہا نا، یا اللہ تیرا ولی بننا چاہتا ہوں، تجھ سے دوستی لگانا چاہتا ہوں، پیار کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کا سچا عاشق بننا چاہتا ہوں، اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، آخرت کے بارے میں جو مانگو گے عطا کر دوں گا۔ اللہ، اس لیے ابھی بھی اللہ سے لینے کے مواقع باقی ہیں، اور عید کی رات آ رہی ہے، ان مواقع کو ہم ضائع نہ کریں، ان کو گنوائیں نہیں، ان میں ضرور کمائیں۔ کیا خبر اگلے رمضان سے پہلے ہمارا دنیا سے جانا مقدر ہو؟ کس نے دیکھا ہے اگلا رمضان؟